बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, पाकिस्तान जो है मौशी लिहाज से कमज़ोर हुए जा रहा है। जंग खत्ते में है लेकिन असरात पाकिस्तान तक आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मौशी पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाएगा? सियासी खलफिशार ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? फॉरेन महाज पे पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है और ये इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इन जंगों से कैसे बचा जा सकता है? इससे पैदा होने वाले हालात का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? ये सब कुछ आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सियासी मंजरनामे पे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर इकॉनमी के बारे में आपको बताएंगे और फिर आखिर में डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, खत्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, उसके असरात पाकिस्तान पर क्या आएंगे, ये आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप ईद के बाद सियासी तौर पर? अगर देखा जाए, आप समझते हैं कि इन हालात में कोई सियासी तहरीक उठेगी या सियासी तहरीक जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी? मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में आइंदा की सरगर्मियां सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए ना, जो अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक जमूद है। अब हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं जहां पे जो हुकूमत है वो ये समझती है कि अपोजिशन कोई बड़ा खतरा नहीं है हमारे लिए, और अपोजिशन से कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बन नहीं रही, और हुकूमत अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी तब्दीली के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है जब तक एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो ना हो जो उन्हें प्रेशराइज करे। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवा के, 27वीं आईनी तरमीम करवा के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। अब इसके साथ जो एक इकोनॉमिक टर्मोइल है पाकिस्तान में वो शामिल है जो आ रहा है। सो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कोई स्ट्रीट के ऊपर प्रेशर नहीं है, और ये भी लग रहा है कि पीटीआई तो अब किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर सके। लेकिन इस ऐसी जो सिचुएशन है उसमें खतरा ये होता है कि स्ट्रीट मूवमेंट किसी नॉन इशू के ऊपर या और किसी इशू के ऊपर शुरू हो जाए। अगर वो हो गई तो ये बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि उसको फिर वापस भेजना घरों में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो लीडर नहीं कोई उसका होगा। सो इस सारे मामले में सोहेल अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं कि वो सस्टेन कर पाएंगे या फिर आपको अभी भी वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सोहेल अफरीदी की क्या कोई खास इंपॉर्टेंस तो नहीं है। सोहेल अफरीदी से तो जो तवक्कुआत थी वो अभी तक तो पूरी नहीं हो सकी। जो केपीपीटीआई का अपना जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद हैं, और उनमें कोई ऐसा कद का बंदा है नहीं जो एक पार्टी को यूनाइट कर सके। लिहाजा वो चाहे अली मीर गंडापुर हो, चाहे सोहेल अफरीदी हो, चाहे कोई और हो, वहां पे जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज्यादा। एक देखिए, ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती है, इशू नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी बढ़ जाए कि आप कहें कि नहीं, मेरी हमारी टांग टूटती है जो टूटे, लेकिन उसका नुकसान होना चाहिए, तो फिर जाहिर है पार्टी को बड़ा नुकसान है। सो अनफॉर्चुनेटली जो खान साहब ने जो स्ट्रेटजी क्रिएट की और उन्होंने एक लीडरलेस पार्टी बनाई और एक बुजदार फार्मूले के तहत लोगों को लगाया गया कि नहीं, बाहर कोई आदमी नहीं होगा, सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, वो जो स्ट्रेटजी थी वो जिस तरह से पहले पंजाब में बुजदार ने लगा के नाकाम हुई थी, उसी तरह से ये पार्टी में ये तो नाकाम हो गई। और इस वक्त पीटीआई एज अ पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके। इमरान खान का जो सियासी कद है, उनका जो पॉपुलैरिटी है, उस पर तो दो राय नहीं है। इमरान खान तो जाहिर है आज अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान जिसको टिकट देंगे वो बनेगा, और 2/3 मेजोरिटी शायद इमरान खान के साथ ही होगी। लेकिन ये तो देखिए ना, इलेक्शन करवाने के लिए भी तो एक प्रोसेस चाहिए ना। वो प्रोसेस कौन करेगा? इमरान खान तो जेल में है, और उनके बाद कोई और ऐसा शख्स पार्टी में नहीं बचा जो कि अभी सोहेल अफरीदी पॉलिटिकल। साहब पिछले दिनों बयान दे रहे थे कि अगर इस बार कॉल दी गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। फिर वो बयान देते हैं कि हम वो फोर्स भी अपनी बनाए रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे। ईद का वेट कर रहे थे, ईद के बाद कोई स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे। आपको क्या लगता है, वर्किंग रिलेशन बेहतर होंगे या स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाया जाएगा या कुछ भी नहीं होगा?
लेकिन अब वर्किंग रिलेशन के ऊपर तो सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो अभी तक की पोजीशन है गवर्नमेंट की वो ये है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। सो लिप सर्विस तो गवर्नमेंट करती है। शहबाज शरीफ कभी कह देते हैं हम आए बैठे बात करें, या राना सनाउल्लाह साहब कह देते हैं और करना भी चाहते हैं, सच्ची बात तो ये है, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। और हुकूमत का जो इस वक्त तक आज के दिन तक जो पॉलिसी है वो यही है कि बस जो हमने जिस तरह से अभी तक किया है वही हमने कंटिन्यू करना है। और हमने जिसको कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं ना, तुन के रखो, वो बस यही उनकी पॉलिसी है कि हमने औरतों को, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है, हमने जो इमरान खान को नहीं बाहर निकालना, पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं बाहर निकालना, और हमने यही क्वेरियन के ऊपर और जो आइन मुअत्तल हमने प्रैक्टिकली कर दिया है, अदालतें हमने जीत ली हैं। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इसी तरह से ही कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट की बड़ी एक वाजे आपको फिलॉसफी यही नजर आती है, क्योंकि हमने जब बात की तो हमें जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो बड़े कीन नजर आए, लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को जब हमने मुलाकात के लिए कहा तो हमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि अभी तक हमने इमरान खान से और पीटीआई से मुतालिक जो बातें आप कह रहे हैं टेम्परेचर नीचे लाने की, उस पे हमारे यहाँ कंसेंसस नहीं है। तो पहले हम अपना देख लें और फिर हम आप उस लेवल के ऊपर मुलाकात करें, जो फिर नहीं हुई। और उसके बाद आप देखते हैं कि रोजाना ही कोई ना कोई बहाना बना के वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, औरतें अंदर हैं, पॉलिटिकल वर्कर अंदर हैं, इमरान खान की इलाज तक जो है वो अब नहीं कर इस सारे सके। मामले में इलाज का आप क्या समझते हैं कि जो दरख्वास्त थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ऐसा कोई मामला अमल में लाया जाएगा, या फिर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है आपको कि इमरान खान साहब को वो जेल से बाहर निकाल के अस्पताल में मुंतकिल करें? नहीं, देखिए ना, इशू क्या है, क्यों नहीं हो रहा इमरान खान की मुलाकातें, क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से नहीं हो रही कि सियासी तौर पे तो इमरान खान का कद बड़ा ज्यादा है। वो अब उनको बात से भी रोकना है, उनकी तस्वीर भी 3 साल हो गए आपने नहीं आने दी, और अपने बातचीत उनकी कोई एक साउंड बाइट भी उनकी जो है वो कभी नहीं आई। उसके बावजूद उनका सियासी कद तो मैनेज नहीं हो रहा हुकूमत से। वो आप समझते हैं कि जब आप ट्वीट भी नहीं करने देंगे, जब कोई मिलने भी नहीं देंगे, तो शायद उससे एक इमरान खान की पोजीशन पे फर्क पड़े, जो पड़ना तो नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है कि आपने कम से कम पीटीआई तो तबाह कर दी। लेकिन देखिए, पीटीआई खत्म करने में तो सच्ची बात यह है कि जितना इंटरेस्ट हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है, उतना ही तो खान साहब के फैसलों ने भी किया है। सो पीटीआई में कोई उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि कोई वहां से कोई पॉलिटिकल आप समझिए कि कोई स्ट्रेटजी जो है वो आ सके। अब सोहेल अफरीदी जो है, जब उनसे पहले ही कुछ नहीं हो सका, तो अब क्या ऐसा हो गया है कि वो कर पाएंगे? आई थिंक ये बात सही है कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए भी नहीं इस हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत बेसिकली तो कमजोर है ना। लेकिन जल्दी लेकिन साहब, सोहेल बहुत अफरीदी बड़ी के मूवमेंट पास इवन हो भी जाती है, आप समझते हैं इंटरनेशनली हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी रिजीम चेंज आएगा? इंटरनेशनल हर एक की ना अपनी कैपेसिटी होती है ना। इंटरनेशनल जाहिर है कि पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है जिससे इंटरनेशनल कुव्वतें साथ हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इंटरनली हमारे हालात बड़े कमजोर हैं। आई विश हुकूमत जितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी चला रही है उसका 25% ही पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी पे भी तवज्जो दे देती। वो हुकूमत ने नहीं दी। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तो एक टर्मोइल है, और बाहर से जो भी हो जाए, अगर अंदर एक टर्मोइल मच जाए तो फिर आप उसको नहीं जो है वो संभाल सकते। तो बिल्कुल इस लिहाज से अगर आप रूटीन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें तो कोई ऐसा खतरा हुकूमत के लिए नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब इतने फासले पे हैं लोग, और सेकेंडली एक इकोनॉमिक टर्मोइल इतना बड़ा है, तो इससे तो हमें एक जरूरत तो इसी बात की है कि चीजें बेहतर की जाए, टेम्परेचर नीचे लाए जाए। लेकिन हुकूमत की ऐसी कोई ख्वाहिश नजर नहीं आती। आपने ट्विटर पे बात भी की थी कि इमरान खान साहब को अपने सारे केसेस वापस ले लेनी चाहिए, फिर इससे जो है ना निज़ाम साफ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे अदालतों पर। तो ऑलरेडी 26वीं 27वीं तरमीम के बाद से जो अदालतों पर ट्रस्ट का मामला है वो तो बहुत हद तक मुतासर हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत की अगर बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, दे आर ओके विद इट, दे से कि कोई मसला नहीं है, इसी तरह मामला चलते हैं,
اسی طرح چلنے دیے جائیں گے اور آگے بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ نقصان دہ ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بالکل دیوار سے لگا دیں گے تو ان کے پاس کیا اور راستہ بچے گا. وہ اگر عدالتوں میں یہ بھی ریلیف نہیں انہیں مل سکتا کہ کم از کم جو ایک ان کا جو ڈاکٹر ہے وہ شامل ہو سکے اس بورڈ میں جو ان کا معائنہ کرے گا, اگر اتنا ریلیف بھی عدالتیں نہیں دیں گی تو پھر اس کے وہ سمجھیں گے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہونا اور وہ واپس لیں گے تو عدالتی نظام بالکل ہی گر جائے گا. میں نے یہ بات کہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, حکومت سمجھتی ہے وہ لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں اور ہم ایسے ہی چلائیں گے. اور جب تک حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور ہمیں اور لوگوں کی بھی کوئی عزت وغیرہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں, آپ بورڈ آف پیس میں گئے, آپ نے کوئی لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. افغانستان کے اوپر حملہ ہو, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایران کی مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, کوئی پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. سو دیر از an inherent contempt for people اس حکومت کے ماڈل میں. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ اسٹریٹ پہ نہیں ہیں کسی کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے اور ہم نہیں پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہارون شریف صاحب نے, سینئر معاشی ماہر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب, جو جنگ چل رہی ہے رائٹ ناؤ, کیا معاشی اثرات چھوڑ کے جائے گی اس خطے پر, پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان؟ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں اور ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی غیر یقینی صورتحال ہو چکی ہے خطے میں, معیشتیں بڑی بڑی تباہ ہو رہی ہیں. تو اس میں لیسن ٹو بی لرنڈ کیا ہے, ہم نے اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے اور کیا اثرات ہوتے ہیں, ممکنہ طور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کہ کسی اتنے بڑی کانفلکٹ کے یا وار کے اثرات کو تبھی طے کیا جاتا ہے جب وہ کسی سمت میں چلی جاتی ہے. ابھی تو وار چل رہی ہے, ہر روز اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, اس کی آؤٹ ریچ بڑھ رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو انیشیل اسیسمنٹس پوری دنیا کر رہی ہے, ایک تو گلوبل اکانومی ہے جو اس وقت ایشیا میں خاص طور پہ سپلائز آف آئل جو ہیں, جو اسٹیٹ آف ہرمز سے جاتی ہیں, جاپان کو جاتی ہیں, چائنا کو جاتی ہیں, کوریا کو جاتی ہیں, انڈیا کو جاتی ہیں, وہاں بہت سخت انسرٹنٹی بھی ہے اور پرائسز کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. اس میں ایک گلوبل سطح پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گلوبل اکانومی کا ریوائول آج کل ان ایشین بڑی اکانومی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, آلموسٹ 50%. اگر یہاں سلو ڈاؤن آتا ہے تو امریکن اکانومی میں, یورپین اکانومیز کے اندر ایک سلو ڈاؤن جو ہے آپ اس کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے. جہاں تک خطہ ہے اس کے اندر مڈل ایسٹ آبویسلی جی سی سی کنٹریز ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. وہاں کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا, انویسٹر کا جو کارپوریٹس نے ہیڈ کوارٹرز رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سٹاف کو نکال لیا ہے, ان کی آئل کی ایکسپورٹ ڈسرپٹ ہو گئی ہے, ٹورزم ختم ہو گیا کیونکہ ہوٹلنگ وہاں کا ایک بڑا سیکٹر ہے. تو ان کو اب سنبھلتے جو چھوٹے ممالک ہیں, یو اے ای ہے, کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, ان کو وقت لگے گا. اب یہ وار کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر, میں لوکل آتا ہوں تو وہ تو بہت ہی امیوننٹ ہے. ایک تو ہماری نیبرہڈ میں وار آ گئی ہے, دوسرا پاکستان 85-86% آئل امپورٹ کرتا ہے, اپنی ساری پیٹرولیم پروڈکٹس. ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہیں, تو ہمارے اوپر میکرو امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹ بل بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ہر $10 سے $1 ارب ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. پھر اس کا انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا جس سے انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے. اوور آل آئی ایکسپیکٹ کہ اکانومی کی گروتھ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. جو پروڈکشنز ہیں 3% کے آس پاس 1% کم ہو جائیں گی. غربت بڑھے گی, ان امپلائمنٹ بڑھے گی. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جو مین ایشو پاکستان کا ہے, ہماری ایکسپورٹس پر بھی پریشر آئے گا
کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. As we are now passing through these difficult circumstances, what do you think? What would be the way out? What steps we should need to take right now کہ جن کے پھر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں نتائج ان کے کوئی ثمرات لے سکیں؟ تو کیا حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے سر؟ جی میکرو لیول کے اوپر تو امیڈیٹلی آئی تھنک ابھی ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں. ان سے دو طرح کی بات چیت کرنی چاہیے. ایک تو یہ کرنی چاہیے کہ بھئی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں بیکاز آف دس وار کے شاک کی وجہ سے وہ ڈسرپٹ ہو گئے ہیں. تو اس ریویو کے اندر آپ ہمیں ریلیکسیشن دیجئے. 6 ماہ کے بعد آپ ٹارگٹس لے جائیے. سو ڈیفرمنٹ آف ٹارگٹس آف دس ریویو کی نیگوسیشن ہونی چاہیے کیونکہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے اچیو کرنے اس صورتحال میں. دوسرا ان سے یہ بھی بات کرنا چاہیے کہ اگر جنگ چلتی ہے 1 ماہ اور تو پاکستان کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا اتنا بڑا پریشر آ جائے گا. تو آئی تھنک a new program needs to be talked about. سیکنڈ آپ اگر نیچے آ جائیں انفلیشنری پریشرز کے لیے تو گورنمنٹ کو جہاں ایک تو ہمیں اگین ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ ڈالرز کی ضرورت ہے تو امپورٹ کو ریشنلائز کرنا چاہیے کہ صرف ایسینشلز کو آنے دیں باقیوں کو بھی روک دیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس چاہیے 6 ماہ کے لیے. جہاں تک انٹرنل ہے ہمیں میگا پروجیکٹس کو انفراسٹرکچر کے بلڈنگز کو سڑکوں کو پلوں کو ڈیفر کرنا چاہیے. پیسے بچائیے کیونکہ ہمارے خاص طور پہ جو 2 صوبے ہیں ویسٹرن سائڈ کے وہ بارڈر کر رہے ہیں. دیر آر 2 conflicts going on. ایک ایران میں ہے ہمارا افغانستان سے ڈائریکٹ ہے. وہاں غربت کی سطح اور وہاں پر لائیولیہوڈز کا پریشر بڑھے گا اور حکومت کو ایک پول آف فنڈز بنانا چاہیے تاکہ اس فنڈ سے ایمرجنسیز کو اس سال ڈیل کیا جا سکے کیونکہ ہمارا بہت بڑا ایشو سوشل انریسٹ کا ہے. اگر لوگوں کے انکمز اینڈ امپلائمنٹ ایشوز بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک وہ پریشر بہت بڑھ جائے گا. ہارون صاحب ایسی تیاری تو ہماری ہونی چاہیے. بڑی اچھی سجیشنز ہیں آپ کی ریئلسٹکلی. لیکن دیکھیں اگر تو آگے 7 مہینوں کا ہی دیکھ لیں 5.17 ارب ڈالر جو ہے وہ غیر ملکی قرضے کی مد میں لیے گئے اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو پھر 11 ارب کے جہاز بھی نکلتے ہیں. پھر وہ حکومتی شاہ خرچیاں بھی نکلتی ہیں. پھر وزیر اعظم ہمارے اتنے دورے کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے ایم او یو سائن ہوئے ہیں کتنی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے تو جواب پھر نفی میں ہوتا ہے. تو ایسے معاملات میں وٹ ڈو یو تھنک حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کس طرح سے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں آپ حکومت کی؟ یہ حکومت ابھی بھی ایک اولڈ سکول مائنڈ سیٹ میں ہے. ان کے پاس بیوروکریسی میں ایکسپرٹیز بالکل نہیں ہے. جو پولیٹیشینز ہیں ان کا خیال ہے اپنے وہ ومز پر چلتے ہیں. جو ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے وہ بالکل ناکافی ہے. وہ تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کو ریشنلائز کرے. سو اس لیے حکومت کو تھوڑا سا جیسے میں نے عرض کیا غیر معمولی حالات ہیں. ان کو ایک جیسے کووڈ کے زمانے میں ایک پوری ایک ایفرٹ تھی ایک گروپ بنا تھا جس کو 24/7 مانیٹر کیا جا رہا تھا. یو نیڈ اے وار روم لائک سچویشن جو فوڈ پرائسز کو بھی دیکھے. وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے فل ٹائم ایک اس کا انچارج ہو اس کے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ اینگلز کو دیکھ رہے ہوں. آپ کی بات میں وزن ہے کہ دیکھیے ایران کے اندر جو ریزیلینس ہے اس کا بہت کم لوگ سوشل فیبرک کی بات کرتے ہیں. ایران میں ایک تو ڈیلیگیٹڈ سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا. دیکھیں اوپر کی ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی لیکن نیچے کاروبار زندگی چلتا رہا. دوسرا ایران نے ایک سوشل موبلائزیشن میں عوام کا حکمرانوں کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ ہے. ہمارے حکمرانوں کو اس وقت سیکریفائس کر کے دکھانا چاہیے ویزیبلی کہ بزنس کنٹینیوٹی کے لیے ہم صرف منیمم اخراجات کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر لوگ سیکریفائس کریں گے فیول بچائیں گے انرجی بچائیں گے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. صاحب اس پہ آپ کی رائے جانوں گا کہ جو کفایت شہری کی وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی جس میں 2 مہینے کی وہ تنخواہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کی تنخواہ چھوڑ دیں گے پارلیمنٹیرینز کی کچھ تنخواہ پہ کٹ لگایا جائے گا. اگر اسے مانیٹری ٹرمز میں دیکھیں اور پھر ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں مطلب 114 ارب روپے آپ کے صرف پیٹرول کا بل ہے پورے سال کا اور پھر آپ تقریباً 300 ملین بچا رہے ہیں اس کفایت شہری سے. تو آپ کس طرح سے
اس پر اپنا انالیسس کریں گے کہ حکومت کی یہ جو پالیسی ہے جی یہ سمبولک ہے، یہ سبسٹینٹیو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی سیریس آدمی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، یہ تو ایک سگنل ہے جو اچھی بات ہے. لیکن یہ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا یہ تو آپ کو ویسے ہی ریشنلائز کرنی ہے. ماڈرن اب جو گورننس سٹرکچرز ہیں اس کے اندر یہ کاریں دینا، گھر دینا، پرکس دینا، پریویلیجز بہت دیر ہوئی ختم ہو چکے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ، کیونکہ یہ ایک پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. یہی میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ کو تو سبسٹینٹیو بڑے میز کی طرف آنا ہے. ان کو یہ نمبرز گیم سے نکل کے ایک اسٹریٹجی کی گیم میں آنا ہے کہ جناب ہم نے یہ اور جو میڈیم ٹرم کے لیے اپنے سورسز آف انرجی کو نہ صرف ڈائیورسفائی کرنا ہے بلکہ انٹرنل جو ہے ہم نے ڈسکریج کر دیا آلٹرنیٹ انرجی کو. ہمیں بایو فیولز کو، سولر کو، اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ یہ اگر کانفلکٹ چلتا رہتا ہے تو ہمیں تو اپنی انٹرنل نیڈز کو لوکل سورسز سے میٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خالی وزیر اعظم کے آفس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایک ایکسپرٹس کی ٹیم چاہیے جو گلوبل حالات کو سمجھتی ہو، جیو پالیٹکس کو سمجھتی ہو، سوشل ڈائنامکس کو سمجھتی ہو، اور وہ ایک روزانہ ایک آدمی بولے. ابھی میں دیکھتا ہوں ہر آدمی اس کے اوپر بیانات دے رہا ہے جس سے کنفیوژن بڑھتی ہے. سمبلزم سے آگے موو آخر کرنے میں کی سر میں آپ سے بالکل ایک جامع سے جواب چاہوں گا کہ حکومت کی اگر معاشی پالیسی کے حوالے سے کارکردگی دیکھا جائے تو آپ کو وہ کس طرح سے جانچتے ہیں، کس گریڈ پہ آپ رکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ از اٹ انف حکومت جو کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ جو بہت سارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ معیشت چل نہیں رہی اس طرح سے. آپ نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے معیشت کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، تو کیا شہباز شریف کی معیشت کوئی مثالی ہے یا پھر وہ کوئی ملک میں ترقی ہو گئی ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ وارز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کیا کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیے، معیشت کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، معیشت کو کچھ اشاریوں پہ دیکھا جاتا ہے، خالی ایم او یوز پر، تصویروں پر، بیانات پر نہیں دیکھا جاتا. سو ہمارے اشاریے کہتے ہیں کہ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کی کہی ہوئی ڈکٹیٹس پہ اور ایڈوائس پہ عمل کیا ہے، ڈسپلن بہتر کر لیا ہے. اشاریے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اوور آل اکنامک گروتھ ڈکلائن پر ہے ایٹ این ایوریج، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، سو سفیشینٹ نہیں ہے. تو یہ حکومت اکنامک گروتھ کو ریوائیو نہیں کر پائی ہے. اس کے جو آگے انڈیکیٹرز ہیں، ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پچھلے 10 برس میں تقریباً 5% کم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ریئل ٹرم میں ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 50 برس میں سب سے کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیا کیپٹل بھی نہیں آ پا رہا. تو ہمیں تو اس کے علاوہ آپ نے غربت کی شرح دیکھی، 70 ملین لوگ شرح غربت سے نیچے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں 70 ملین لوگ غربت کی شرح سے نیچے ہوں اور اتنے ہی ولنریبل ہوں، تو وہاں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کیسے یہ جہاز خرید لیتی ہیں یا پرکس اینڈ پریویلیجز دیتی ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ کسی بھی طرح یہ ڈسکنیکٹ ہے ایک بہت بڑا. تو میرے حساب سے اس حکومت نے صرف میکرو اکنامک سٹیبلٹی میں آئی ایم ایف کے انڈر بہتر کام کیا ہے، لیکن ان کے باقی گروتھ، جابز، امپلائمنٹ، ایکسپورٹس، وہاں پر سب اشاریہ ڈکلائننگ. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے ساتھ کرتے ہیں پروگرام. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سمریز صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے ذرا اثرات پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ جنگ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خطے میں جنگ ہوئی ہے، خصوصاً اس خطے میں بہت گہرے اثرات چھوڑ کے گئی ہے ان ممالک پر جو کہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو بھی نہیں تھے. اگر پاکستان پہ اس کے اثرات کی بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جنگ سے لیسن ٹو بی لرنڈ کیا ہے، اور پھر اس کے ہم ریپرکشنز کی بات کرتے ہیں، ان پہ بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. آج کل کی جو گلوبلائز ورلڈ ہے
اس پہ میں کہوں گا کہ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے کچھ گلوبل اثرات ہیں، کچھ ریجنل اثرات ہیں، اور کچھ جو رسپیکٹو کنٹریز ہیں ان کے لیے اثرات ہیں۔ اگر میں گلوبل لیول کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چائنا اور یو ایس کی ایک رائیولری چل رہی ہے، کنٹسٹیشن چل رہی ہے، اور یہ جو ایفرٹ ہے جہاں پہ کہ دوسری دفعہ ایران کو اوور پار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کئی ایسے لنکیجز ہیں جو اس رائیولری سے جا کے جڑتے ہیں۔ تو یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے یا بھی ختم ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ اثر ہوگا اس بات کا کہ وہ رائیولری کی کس طرح کی شکل لیتی ہے۔ جیسے یوکرین میں جنگ کو طول دیا گیا، یہاں پہ بھی جو امریکہ کے رائیولز ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو طول دیا جائے۔ جب میں ریجن کی بات کرتا ہوں تو ریجن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ریجن ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ میں فورسی کرتا ہوں کہ ایک ریگریشن ہوگی امریکہ کی، امریکہ کا کلاؤڈ، امریکہ کی پریزنس، امریکہ کی افیکٹونیس وہ نہیں ہوگی جو آج ہے، کیونکہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو سب لیٹ کیا امریکہ کو، تو وہ امریکہ ڈڈ ناٹ لیو اپ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز۔ ان کے گریوینسز یہ ہیں کہ ہمیں خالی چھوڑ دیا گیا اور اسرائیل اور امریکن ایسٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے فالس فلیگ آپریشنز کیے گئے جہاں پہ کوشش کی گئی کہ یہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں، سعودی عربیہ امریکہ سے، ایران سے لڑے، یو اے ای ایران سے لڑے۔ نہ رہی بات امپلیکیشنز کی پاکستان کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے انٹرسٹ میں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو اوور پاور نہ کریں، کیونکہ اگر وہ اوور پاور کر لیتے ہیں تو پھر امیجن کریں کہ تافتان میں اسرائیل یا پرو اسرائیل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی جو کہ ایران کی گورنمنٹ ہوگی، اور دوسری طرف ہم افغانستان سے بھی اس وقت الجھے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، تو وہاں سے بھی جو افغان کلوژن ہے ود انڈیا اینڈ اسرائیل وہ بھی ہمیں امپیکٹ کرے گی، اور تیسری طرف انڈیا ہے جو کہ ہر دم تیار ہے کہ اسے کوئی موقع ملے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ تو میرے نزدیک اللہ نہ کرے ایسا ہو، اٹ بیکمز اے ویری سیریس ڈریڈفل سینیریو فار پاکستان اگر پاکستان کو 3 ڈائریکشن سے پریس کیا جائے۔ ابھی جو ایک اور جو جس کا میں امر کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایران نے ایز اے نیشن اور ایران کی لیڈرشپ نے انہوں نے بہت بڑے لیسنز چھوڑے ہیں۔ سپریم لیڈر کا پہلے دن شہید ہونا، دیٹ مینس کہ سپریم لیڈر نے پہلے دن اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اور اس کی جو امپیکٹ ہوا ہے، جو اثرات انہوں نے چھوڑے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قوم جو کہ رائٹس اور پروٹیسٹ کے دوران ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی تھی وہ یونیفائی ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر اپنی جان دیتا ہے اور آپ اپنی قوم کو یکجا کر دیتا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ قوم کا ہے کہ قوم نے جس طرح کا ریزالو ڈسپلے کیا ہے، قوم سے جس طرح کی وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ان میچیبل ہے۔ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ایرانی قوم بڑے ریزیلینٹ، ان کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ جنگ جو ہے کسی بھی نتیجے پہ پہنچتی ہے اپنے، اس میں آپ جی سی سی ممالک کا کیا دیکھتے ہیں پھر فیوچر؟ دبئی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، دبئی میں بہت زیادہ فارنرز تھے، ایک فائنینشل ہب بنا ہوا تھا۔ ناؤ واٹ وڈ بی دا فیٹ آف دبئی؟ دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے کہ جو ایران کی اسٹریٹجی تھی ان میں ظاہر ہے there were many cardinal points، بٹ مین ایک یہ تھی کہ اکنامک کاسٹ بڑھائی جائے، نہ صرف امریکہ کی بلکہ امریکن ایلائز کی جو کہ مڈل ایسٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایران نے ایک ان ایکسپینسو اکوپمنٹ یوز کر کے بہت ایکسپینسو رسپانسز ڈرا کروائے، کہ ان کا اگر ڈرون جو تھا وہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا تھا تو جو اس کے خلاف جو میزائلز آ رہے تھے وہ ملینز آف ڈالرز میں تھے۔ ایک اور جو اس جنگ کا بہت بڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے وہ بڑھتی ہمیں نظر آئی۔ خلیجی ممالک جو ہیں وہ انٹرسپٹرز کی بات کرتے ہیں، پھر خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک دفعہ چوکنا ضرور ہو گئے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیو وار کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا شاید۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس سے کس ملک کو کتنا فائدہ ہوگا اور یہ کس حد تک مزید بڑھے گی؟ دیکھیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہے، لیکن میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوالٹی آف ویپنز جو آلریڈی ان کے پاس تھے they were maybe the best in the world. Issue is of credibility.
कि जिस किसी पे आप रिलाय कर रहे हैं कितना वो क्रेडिबल है कि एट द टाइम ऑफ नीड वो आपकी हेल्प करेगा। जब इजराइल ने कतर के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की रिसेंटली आफ्टर 25 वॉर, तो उस वक्त जो यूएस सिस्टम्स थे दे वर मेड डिसफंक्शनल। तो कतर के पास जो सिस्टम्स थे विच वर डेफिनेटली स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो कतर यूज ही नहीं कर सका उस टाइम पे। सो मेरे नज़दीक ज़्यादा इशू जो है वो क्रेडिबिलिटी का है, ना कि वेपन सिस्टम्स का है। कोई भी, और ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि यूएस की रिग्रेशन होगी, तो वहाँ पे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक ईरान, इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी और इनकी रेलेवेंस बढ़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली हमारे अपने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, ओनली देन वील बी एबल टू बीट द एक्सटर्नल चैलेंजेस। लेकिन ये कि एक अपॉर्चुनिटी होगी कि दीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शायद इस वक्त कहीं और देखें, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना, रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स द यूएस। पाकिस्तान जो है इस अपॉर्चुनिटी को, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, किस तरह से कैपिटलाइज कर सकता है? बिकॉज राइट नाउ जो इस खत्ते में एक मजबूत मुल्क तस्वर किया जा रहा है, जारी बात है एटमी ताकत भी है, फिर बड़ी फौज है हमारे पास, वो पाकिस्तान है। और इससे कबल आपने देखा कि हमारे जो है लीबिया के साथ भी बातचीत चल रही थी, दिफाई मुआहदे भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ जेर गौर थे। तो हाउ कैन वी कैपिटलाइज दिस? देखिए, अगर तो मैं देखूँ ना, आई थिंक ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इस वक्त आप देखें, इस वक्त दुनिया में ये रमज़ान मैं कहूँगा कि वन ऑफ द सैडेस्ट रमज़ान जो हमने अपनी लाइफ में देखा है, कि मुस्लिम ममालिक, एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग शुरू है। तो अगर ग्रेटर इंटरेस्ट पे मैं देखूँ तो पाकिस्तान को रोल प्ले करना चाहिए इन यूनिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हमने यंग एज में देखा था कि पाकिस्तान में एक समिट हुई थी, फिर उस समिट के जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको वेस्ट ने एलिमिनेट किया वन आफ्टर अनदर। ऑयल को एज अ वेपन, एबिलिटी एरोड की मिडिल ईस्ट की कि वो ऑयल को एज अ वेपन यूज ना करें। तो अगर तो हम रेलेवेंस देखते हैं लड़ाइयों में, तो दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। लेकिन अगर हम रेलेवेंस देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मैं समझता हूँ कि दैट विल बी अ बिगर एंड ग्रेटर रोल फॉर पाकिस्तान टू प्ले। अब अफगान वॉर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम जो अपने मकासद हैं अफगान वॉर के हवाले से, वो कब तक अचीव कर पाएंगे? वहाँ पे जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके डिपोज़ हैं, जो असला छोड़ के गए हुए, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये क्या कोई हतमी नतीजे तक पहुँचेगी? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब हम कहें कि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान खात्मा कर चुका है? देखिए, 2017 में हम काफ़ी हद तक इस मेनेस पे काबू पा चुके थे। अब ये रिसर्जेंस है इस कॉन्फ्लिक्ट की, और बेसिक वजह है कि जब अमेरिका यहाँ से निकला अफगानिस्तान से, तो उसके बाद से हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात कशीदा हुए। जब वो कशीदा हुए तो उसी दौरान हमारी इंडिया के साथ जंग भी हुई, और इंडिया के लिए रास्ता वो खुल गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका के जाने के बाद इंडिया विल बी कट टू साइज इन अफगानिस्तान। तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान में रास्ता खुल गया, और इंडिया खुद भी आफ्टर मतलब एक ह्यूमिलिएशन फेस करने के बाद, मई 25 के बाद, इंडिया ने अनकन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को डैमेज करना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड अफगानिस्तान की थी। तो मेरे नज़दीक जो कन्वेंशनल डोमेन के तो हदफ पाकिस्तान अचीव कर चुका है। सूनर देन लेटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना चाहिए। दोनों ममालिक के कुछ मसाइल हैं जो दोनों को एक दूसरे के साथ रियलिस्टिकली समझने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। Only then we can see ourselves. But this is very important. आप कह रहे हैं कि दोनों ममालिक दोबारा से टेबल पे बैठे, उसकी वजह यह है पाकिस्तान अपने जो तकरीबन हदफ है उसको मुकम्मल कर चुका है। अगेन वी सिट विद देम एंड दे निगेट दैट नोशन कि हम जो है, हमने तो नई छतरी दी हुई दहशतगर्दों को, हम तो अगर आके ये कार्रवाई करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, बात यह है कि वो तो नेगेट करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी सॉइल से ये चीज़ें यूज हो रही हैं। लेकिन क्या इन मसलों का हल कन्वेंशनल डोमेन में है या अनकन्वेंशनल डोमेन में है? कन्वेंशनल डोमेन में अगर लड़ाइयों से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सकती तो दो सुपर पावर कामयाब हो जाती। सोवियत यूनियन आया, फेल हो गया। We are only concerned about पाकिस्तान सर। पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी ना हो। अगर ये
وہاں پہ افغانستان کے اندر ظاہری بات ہے 2 سپر پاورز آئیں, کیا کچھ ہوا وہ تاریخ ایک موجود ہے, بٹ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اوور اون نیشن کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے نہ ہو, اور اگر ہوئی تو ہم اس کو اینٹ کا جواب, جو پتھر کا جواب ہے وہ اینٹ سے دیں گے. یہ تو دس از دا رائٹ اسٹریٹجی آئی گیس. دیکھیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یو ایس نے عراق کے اوپر 2 ہفتے میں قبضہ کر لیا تھا کنوینشنل ڈومین میں, اس کے بعد 10 سال یو ایس عراق لڑا انکنوینشنل ڈومین میں. تو واٹ آئی ایم ہنٹنگ ایٹ از سری لنکا نے جب جنگ جیتی ہے ٹیررزم کے خلاف تو اپنے نیبرز کو آن بورڈ لے کے جیتی ہے. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ لڑائیوں سے مسئلوں کا حل نہیں ہے, لڑائی میں یہی پوائنٹ اپنا سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑائیوں سے اگر ہوتا تو ابھی تک اسٹیبلٹی آ چکی ہوتی. آپ ریجنل کنٹریز کو انوالو کریں, آپ ان لوگوں پہ رلائے نہ کریں جن کا آبجیکٹو ہے اس ریجن میں انسٹیبلٹی کا, بلکہ ان لوگوں پہ رلائے کریں جن کا آبجیکٹو ہے اس ریجن میں اسٹیبلٹی کا. یو ایس کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جو اس کے رائیول کے حق میں جائے, جو چائنا کے حق میں جائے. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا ایکسیس ٹو انڈین اوشن کو روکا جائے. تو کیا یو ایس چاہے گا کہ اس علاقے میں اسٹیبلٹی آئے؟ یو ایس اتنا ہیوج اسٹاک پائل کیوں چھوڑ کے گیا افغانستان میں؟ کیا اسے پتا نہیں تھا اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا؟ یو ایس ابھی بگرام کو واپس کیوں لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا وہ یہاں پہ اسٹیبلٹی لانے کا مقصد ہے اس کا؟ تو ہمیں اپنی جو کریکشنز ہیں وہ لگانی پڑیں گی, پھر جا کے ہم ان کو دیکھ سکیں گے کہ ان کی طرف کیا پرابلم ہے. پروگرام کا ٹائم بڑا اوور ہو گیا ہے. آپ سے گفتگو اتنی زبردست تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو اور بھی لیں اور بھی سنیں, لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی. ناظرین, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ اگلے پروگرام کے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اس پروگرام کا کمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.